العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم ناظرین، پروگرام علم و عمل کے تحت آج ہمارا موضوع ہے فضائل سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی پر نور، پر کیف، پر سعید گھڑیوں میں ہم اپنے لمحات گزار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کائنات کے اندر جو اللہ رب العزت نے فضل و شرف جناب سیدہ کائنات کو عطا فرمایا، ایسا فضل و شرف کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور جو رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی، جو کہ شہزادی کونین ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے بندوں نے نہیں بلکہ خالق لم یزل نے پاکی کی سند عطا فرمائی، اور فرمایا گیا جناب سیدہ کائنات کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے تمام افراد کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ پاکی عطا فرمائی ہے۔ رب تو چاہتا ہے انہیں پاک کرنا، اور جنہیں رب پاک فرمائے، جنہیں رب افضل فرمائے، جنہیں رب اعلیٰ فرمائے، اور پھر جناب سیدہ کائنات جناب فاطمۃ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ساتھ اتنی محبت فرمائیں کہ جب وہ کملی والے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور سرکار ان سے محبت فرمائیں اور شفقت کا عمل رکھیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہیں تشریف لے جائیں تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کائنات کے پاس تشریف لائیں، ملاقات فرمائیں، اور جب باہر سے واپس تشریف لائیں مدینہ النور میں تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملاقات فرمائیں۔ یہ محبت کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب کوئی مسافر نکلتا ہے تو سب سے آخر میں اسے ملتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب واپس پلٹتا ہے تو سب سے پہلے اسے ملتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت جناب سیدہ کائنات کی جو محبت تھی، اور جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی حضور کے ساتھ محبت تھی، یہ قابل دید ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی جناب فاطمۃ زہرا تھی۔ یہ فا سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ تا سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل محسن ہے، یہ ہا سے ہر دو سرا کے سلطان کہ دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زا سے زینت زمیں کی، ہا سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ را سے رہبر و وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اس لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا۔ اور جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خصوصی دعا فرمائی، اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ محبت، یہ الفت، اور یہ جامع ترمذی کی روایت جو میں نے عرض کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی جناب سیدہ فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ میرے نسب اور رشتہ کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس طرف عکاسی فرمائی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عمر بن دینار سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ کے بابا جان یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کی جو محبت، جو الفت میں اصحاب رسول اور ازواج مطہرات کا عمل ہے، وہ ان احادیث سے ہمیں جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، اصول ہے کہ اولاد ہمیشہ والد سے چلتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے لیے قانون کو تبدیل فرما دیا کہ اولاد فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اور پھر مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے جب تک حضور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ظاہراً حیات رہیں تو دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کے ساتھ محبت و الفت کا یہ عمل کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ نسبت کہ حضرت جناب سیدہ کائنات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اور الفت کا جو معاملہ ہے، مولا علی شیر خدا بھی اسی محبت اور الفت پر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی سخاوت کا عالم، جن کی محبت کا عالم، جن کی الفت کا عالم، اور پھر آپ کی دعائیں اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانا کہ آپ عرض کرتی ہیں مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ کا تو ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوا، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف اور اعزاز بھی عطا فرمایا کہ آپ کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو پاکی کے اس اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا کہ ادھر اولاد پاک کی ولادت بھی ہوتی اور اس کے بعد جو نماز آتی آپ وہ نماز بھی ادا فرما رہی ہوتی۔ یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف اور یہ مقام اور یہ عرفان عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ ناظرین کرام، اب دیکھیں حشر کا جو منظر ہوگا اس میں انبیاء، صلحاء، فقہاء، شہداء تمام لوگ ہوں گے، لیکن ندا جو آئے گی، آواز جو آئے گی گردنیں جھکانے کے لیے، اور جس کی سواری کا اعلان ہوگا وہ سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ اے اہل معاشر گردنیں جھکا لیں۔ کیوں جھکا لیں؟ اس لیے کہ شہزادی کونین بنت محمد رسول اللہ تشریف لا رہی ہیں۔ آپ کے اعزاز میں تمام لوگ جو حشر کے میدان میں ہوں گے وہ گردنیں جھکا لیں گے۔ یہ اعزاز کس کے لیے ہے؟ یہ جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، اور قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک تو ان کا یہ اعزاز ہے، ان کا وہ شرف ہے، اور دوسرا فرمایا گا جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو ان سے الفت رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا، حبیب فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب ان سے فرما دیجئے میں تم سے کسی امر پر کوئی غرض نہیں رکھتا، لیکن کیا کرو، میری اہل بیت، میری قرابت داروں کے ساتھ
مودت اختیار کرو، ان کی محبت اختیار کرو، ان کی الفت میں اپنی زندگی گزارو۔ آئیے ناظرین کرام، جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، یہ وہ سیدہ کائنات کہ جن کی ناراضگی اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے، اور جن کا راضی ہونا اللہ کے رسول کا راضی ہونا ہے، اور اللہ کے رسول کا ناراض ہونا اللہ وحدہ لا شریک کا ناراض ہونا ہے، اور اللہ کے رسول کا راضی ہونا اللہ وحدہ لا شریک کا راضی ہونا ہے۔ یعنی جناب سیدہ کائنات کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھنا، اور ان کی عقیدت اور محبت اور ان کی الفت و نصرت میں اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور کو یہ پسند نہیں کہ جناب سیدہ کائنات کو کسی عمر کی تکلیف پہنچے، یا آپ کی ناراضگی اللہ کے رسول کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آئیے ناظرین کرام، جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے، اور سر رات گڑ گڑانا اور پھر اپنے ہاتھوں سے چکی کا پیسنا، یہ آج ہماری خواتین کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ کس قدر مشعل راہ ہے کہ وہ شہزادی کونین، وہ سیدہ کائنات کہ جن کے بچوں کے کپڑے درزی جبرائیل بن کر لے کر آئے، اگر سیدہ کائنات فرما دیں، اور وہ سیدہ کائنات جو جنت کی مالک ہوں، اور ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ کیا ہیں کہ اپنے شوہر نامدار کی خدمت کے لیے ان کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ چکی بھی پیستی ہیں، اور آٹا خود تیار کر کے پھر ان کو کھانا پیش کرتی ہیں۔ وہ شہزادی کونین جس کے لیے حشر کے میدان میں گردنیں جھکا دی جائیں، لیکن اگر گھریلو معاملات کو دیکھا جائے، حسن معاشرت کو دیکھا جائے، تو اپنے بچوں کی خدمت میں نظر آتی ہیں، اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں نظر آتی ہیں۔ آئیے ناظرین، جناب سیدہ کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شہزادی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا دیکھیں، جب جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا تو ابراہیم رکھ لیں یا حسین رکھ لیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم پیش کرتا ہوں، کیونکہ ابراہیم گیا تو صرف میری آنکھ میں آنسو آئیں گے، اور اگر حسین گیا تو فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آئیں گے، اور فاطمہ کا رونا مجھے بے چین کرتا ہے، فاطمہ کا آنسو، آنکھ میں آنسو میں دیکھ نہیں سکتا، وہ مجھے بے چین کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے نا، تو سب اپنے اہل و عیال میں سے سب سے ملاقات فرماتے، لیکن اہل و عیال میں سب سے آخر میں بعد میں جناب سیدہ کائنات سے ملاقات فرماتے، اور جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کائنات سے ملاقات فرماتے۔ ناظرین کرام، جناب سیدہ کائنات حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مولا علی شیر خدا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو میرے اور حضرت فاطمہ سے کون زیادہ محبوب ہے؟ علی زیادہ محبوب ہیں یا جناب سیدہ کائنات زیادہ محبوب ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے، اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت کا درجہ ہے، ذرا اس پہ غور فرمائیے۔ فرمایا کہ وہ مجھے زیادہ پیاری ہیں، لیکن تم مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ ناظرین کرام، جناب سیدہ کائنات کے حضور، آج 3 رمضان المبارک ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں قرآن مجید کے تحفے اور اصال ثواب کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں آپ کی بارگاہ ناز میں پیش کرنا ہے، کیونکہ جناب سیدہ کائنات کو راضی کرنا اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنا ہے۔ اور کون جناب سیدہ کائنات، کون جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو اللہ کے حضور آپ کا مقام و مرتبہ، اللہ کے حضور آپ کی عبادت ریاضت کا جو منظر ہے، سارا سارا دن بحالت روزہ اور سر رات قیام اللیل میں ہے، سر رات سجدوں میں گزرتی ہے، اور پھر کئی دن کے فاقوں کے ساتھ پے در پے روزے
اور اس کے بعد عالم کیا ہے کہ یا اللہ تیری بندی کا بھی ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا تو تیری رات مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی محبتوں کو استوار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔